پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی چونکہ ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان کے روحانی اثرات۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ تزکیہ نفس کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بندہ اپنی نفس کا تزکیہ کس طرح کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں عرض خدمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا ہم مسلمانوں پر یہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ پھر نصیب فرمایا ہے۔ رمضان المبارک ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے جس میں انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ انسان جب سارا دن میں بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اس کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جس کا میں محتاج ہوں، کوئی تو ہے جو میرا رازق ہے، اس کو پھر یہ احساس اس طرف لے جاتا ہے کہ انسان اپنے تن کو، اپنے من کو اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف جھکا لیتا ہے، مائل کر لیتا ہے، اور رات کی تنہائیوں میں قرآن سن کر اور آنسو بہا کر اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑا خاص تحفہ ہے ہمیں، اللہ کی بڑی خاص نعمت ہے یہ رمضان۔ اس رمضان المبارک کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ کے عمل کو کن مراحل سے گزرنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے کہ انسان اپنے آپ کا احتساب کس طرح کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے چونکہ انسان کوئی بھی مرحلہ طے کرتا ہے، چاہے وہ ولایت کا ہو یا وہ صوفی پنا کا ہو، انسان کوئی بھی مرحلہ طے کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے انسان کو اپنا احتساب بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ یہ صرف یہاں یہ نہیں کہ آج کی یہ بات ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے، یہ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، ہر زمانے کے اندر ہر صوفی نے اس چیز کو اپنایا ہے، اپنا احتساب کیا ہے، اور اس احتساب نے انسان کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس بندے کو اپنا ولی بنا لیا ہے۔